انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں کو محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں تو یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو ابھی علیحدہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں کو مولا علی اور سیدنا امام حسین اور ان کے نانا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے دشمن جیسے بدترین یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں، کیونکہ تاریخ دشمن کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ کی ایک عادت ہے، اتہاس کی ایک عادت ہے، اتہاس دشمن کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمن سے کی ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کی ہوئی جنگوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کیے ہوئے فیصلوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کسی دیش کا اتہاس اور دنیا کی کسی قوم کا اتہاس غداروں کو یاد نہیں کرتا، منافقوں کو یاد نہیں کرتا، بے ایمانوں کو یاد نہیں کرتا، دوگلے لوگوں کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں اہل بیت کے لیے نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی احترام کی کمی ہے تو وہ دل سے بھی منافق ہیں، کردار سے بھی منافق ہیں۔ ان کو جیتے جی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یزید جیسے بدترین انسان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ ان کو اپنی ذات کا خود کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے اپنے نبی سے، اور نبی کو بڑا پیار ہے اپنی اولاد سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا پھر اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری مرتبہ بھی فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اہل بیت اگر تمہارے درمیان کہیں پر موجود ہو تو ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ان کی پیروی کو اختیار کرنا، کیونکہ ان کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا کا میدان ہماری قتل گاہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا، کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں اہل بیت کو جو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کربلا ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ دیکھو کہ اگر دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، دنیا کے سارے ظالم ایک طرف ہو جائیں، دنیا کی ساری پاور ایک طرف ہو جائے، تو یاد رکھنا کبھی ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، کیونکہ کٹے ہوئے سر بلند ہو جاتے ہیں، جھکے ہوئے سر کبھی اٹھا نہیں کرتے دوبارہ۔ کربلا کا میدان یونیورسٹی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بھارت کی جنگ آزادی میں باپو گاندھی نے کہا تھا ایک مرتبہ، اور لکھا بھی، انہوں نے کہا کہ جب میں انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا تو پتہ لگا اتنی طاقتور حکومت ہے جس نے پورے دیش میں پنجے زمین تک گاڑ دیے ہیں، جس نے ہر ایک علاقے میں اپنے افسر لگا دیے، چھونیاں بنا دی، ریلوے قائم کر دیا، ڈپٹی کمشنر انگریز نے ہر جگہ لگا دیے، جگہ جگہ تھانے قائم کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے یہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب میدان کربلا کے واقعات پڑھے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف یزید ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف
بڑی حکومت ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لاکھوں فوجیں کھڑی ہیں، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لوگ بک گئے ہیں، جب یہ پڑھا کہ دوسری طرف بے شمار تلواریں ہیں، اور یہ دیکھا کہ صرف 72 جانثاروں کے ساتھ، صرف 72 لوگوں کے ساتھ امام حسین ان کے آگے ڈٹ گئے، تو پھر اس ملک کے سوتنترتا سینانیوں کو یہ سبق ملا تھا کہ دیکھو حسین 72 کو لے کر لاکھوں کے آگے ٹک گئے تھے، ہم بھی اس ملک سے انگریز کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ گئے کیوں تھے امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے کیوں تھے؟ آج کل بہت سارے لوگ، آپ محرم مناتے ہیں، اچھا محرم آپ مناتے ہیں، بتاؤ کیا آپ نے محرم میں کسی غریب کا ساتھ دیا؟ کیا محرم میں کسی ظالم کے پنجے میں پنجہ پھنسایا؟ کیا محرم میں آپ نے کسی ایسے مظلوم کی مدد کے اوپر اپنے آپ کو کمر بستہ کیا کہ جس کے اوپر محلے کا کوئی آدمی، شہر کا کوئی آدمی لگاتار ظلم کرتا ہے، جس کی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا اور آپ جا کے آگے بڑھے ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ آپ نے کچھ ایسا کیا؟ پیغام محرم یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں، پیغام محرم یوم عاشورہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند رسم و رواج کو کریں اور چند نعرے بلند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہماری غیرت زندہ رہے۔ اگر غیرت مر گئی تو پھر محرم نہیں، حرام کھانے لگتے ہیں، غیرت جواب نہیں دیتی اندر سے۔ کوئی تمہارے سامنے، تمہارا کوئی بڑا بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار تم میں سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کے اوپر تشدد کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کی جائیداد ہڑپ لیتا ہے، اور سارے خاندان والے چپ رہتے ہو اور پھر کہتے ہو محرم منا رہے ہیں، کیوں نہیں اس ظلم کے خلاف بولتے؟ تمہارے شہر میں اگر کسی کے اوپر زیادتی ہو اور وہ کہتا ہو کہ چند لوگ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مل کے حکومت کے نزدیک آواز اٹھائیں گے، اور وہ غریب اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہے کسی چوراہے میں، تم 10 لوگ اس کے ساتھ جا کے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس، کسی پولیس کپتان کے پاس اس کے حق میں بات نہیں کر سکتے، پھر محرم کی بات کرتے ہو، اس کا مطلب غریب کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، صرف ایک رسم ادا کرنا چاہتے۔ کربلا کے میدان میں اس لیے گئے تھے امام حسین کیونکہ یزید نے قبضہ کر لیا تھا اسلام پر، خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے، اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے کہ کوئی فاسق اور کوئی فاجر، کوئی منافق مسند امامت تک نہیں پہنچ سکتا، مسند خلافت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت آپ کیوں اس مسئلے میں پڑھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے حق پہ بیعت کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ کے نوازے صرف آپ ہی ہیں، اس کو رہنے دے جو کچھ کرتا ہے۔ فرمائے نہیں، آج اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو دنیا کو توق غلامی گلے میں ڈال کے چلنے کی عادت پڑ جائے گی۔ سیدنا امام حسین نے صرف یزید کی مخالفت نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والے یزیدوں کے سامنے جانثاروں کو کھڑا کیا ہے کہ جس دور میں بھی اگر کوئی یزید ہوگا تو امام حسین کے جو جانشین ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ہوں گے، اس یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ روایت تھی کہ جو لوگ زیادہ ہوتے تھے تعداد میں اور جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، جن کے پاس اقتدار ہوتا تھا، جن کی حکومت ہوتی تھی، ساری دنیا کہتی تھی بس وہی حق پر ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کے کردار کے مطابق فیصلہ کیا۔ وہ بندہ حق پر نہیں ہے کہ جو طاقت میں ہے، حق پر وہ ہے جو رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، حق
حق پر وہ ہے جو حرام رزق سے انکار کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو ناجائز اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، جو زور زبردستیاں غریبوں کے ساتھ کرتا ہو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اور جو ناحق پر رہنے والے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، امام حسین نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسی کام نہ کرنا کہ قیامت میں لوگ تمہیں منافق کہیں، گرچہ میدان کربلا میں تمہاری گردن اتر جائے لیکن تم سیدھے راستے کے اوپر چلتے گئے۔ کربلا کا میدان پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ کربلا کا میدان صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا، تمہارے میں ابھی طاقت نہیں ہے، پھر کیا ہوا کہ تمہارے پاس دولت کم ہے، پھر کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس جسمانی قوت کم ہے، کیا بات ہو گئی؟ کربلا کے میدان میں پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیا ہے، عزم دیا ہے، ہمت دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، رب پہ یقین رکھو، اپنے کام پر لگو۔ محرم کا مہینہ تو اس بات کا عزم دہراتا ہے کہ ہم غریب کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم معاشرے کے گرے ہوئے طبقوں کو اٹھائیں گے، ہم حق اور انصاف کی زبان میں گفتگو کریں گے، ہم ظالم کی بات، ظالم کی طاقت کو دیکھ کے اپنے لوے لہجے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ محرم تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم چاہے تعداد میں اگر کم بھی ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ محرم کا دن، محرم یوم عاشوراء کا دن جو کربلا کی شہادت کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا، پانی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین نے پانی کے چند قطروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کی وجہ سے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، بچوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، دشمن کی ناجائز بات کو نہیں مانا۔ دشمن نے کہا بارہا کہ آپ نعوذ باللہ بیعت کر لیجئے اس ظالم کی، انہوں نے انکار کیا۔ مکہ کے گورنر نے بھی یہی کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے ظالم کی، انکار کیا۔ لوگوں نے بھی بہت سمجھایا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کتنی باعظمت ماں کا بیٹا ہے اور کتنے بڑے عظمت والے باپ کا بیٹا ہے کہ سبحان اللہ کی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق سکھا کے گئے۔ ورنہ تو اس دین میں اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نہ جاتے تو یقین مانے آج ہمارے پاس اسلام اس شکل میں باقی نہیں ہوتا جو اب موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ اہل بیت اگر وہ قربانی نہ دیتے آج آپ کے پاس دین اس شکل میں موجود نہ ہوتا جس شکل کے اندر موجود ہے آپ کے پاس دین، کیونکہ دین کو تو بدلنے کی سازش تیار ہو گئی تھی۔ دین کو تبدیل کرنے کی تو بات یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کی، اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان اس دین پر چل رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو یاد رکھا کریں جب محرم آتی ہے نا تو اس عزم کو دہرانا ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت کی محبت مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اہل بیت سمجھتے ہیں نا، اہل بیت جو محمد رسول اللہ کی اولاد ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ کیا کہتے ہو نماز میں بیٹھ کے؟ اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ہم تو درود بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر۔ اور کس پر؟ محمد الرسول اللہ کی اولاد پر، ان کے گھر والوں پر۔
سیدنا امام حسن پر، امام حسین پر، مولا علی کرم اللہ وجہ پر، بی بی فاطمہ پر، محمد رسول اللہ کے گھر والوں پر ہم نماز میں جب تک سلام نہیں بھیج لیتے نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا بدبخت ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ جائے کہ اہل بیت کا میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جب تک وہ دل میں موجزن رہے گی تب تک آپ مسلمان ہیں، اگر وہ دل میں موجزن نہیں ہے تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اہل بیت کا مقام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی محرم کی پہلی تاریخ کو جن کی شہادت ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں، جب وہ خلیفہ تھے تو جو مال غنیمت آتا تھا تقسیم کرنے سے پہلے دونوں شہزادوں کو بلایا کرتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے سامنے بہترین چیزیں پیش کرنی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے انہیں کہا، خلیفہ کا بیٹا ہے نا، ایک دفعہ بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جی آپ جو سب سے بہترین اشیاء ہوتی ہیں وہ حضرات امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم سب بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں اور ہم نے اتنی جنگیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہ کے لڑی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں اور فرمانے لگے اللہ اکبر، تیرے دل میں یہ خیال آیا کیسے کہ تو امام حسین اور حسن کے نعوذ باللہ مقابل ہے؟ تو یہ تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ فرمایا آپ ہیں۔ تو فرمایا ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ تیری ماں کون ہے؟ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہے۔ اور تیری نانی کون ہے؟ ان کی نانی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور تیرے نانا کون ہیں؟ لیکن ان کے نانا پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کھیلتے ہوئے بچپن میں ایک مرتبہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو بچپن میں کھیلتے ہوئے کہا تھا، بچے آپس میں کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے، فرمایا جاؤ جاؤ اپنے باپ کو جا کے کہہ دو کہ وہ ہمارا غلام ہے۔ اور عمر اس وقت خلیفہ تھے، اور خلیفہ بھی وہ جن سے پوری دنیا کے حکمران کانپتے۔ تو بچہ گیا فوراً کہ ابا جی وہ جو حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو اپنا غلام کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اچھا بیٹا انہوں نے مجھے اپنا غلام کہا؟ ہاں ابا جی انہوں نے غلام کہا۔ اب بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید صحیح جگہ آ کے بات پہنچ گئی، تو فرمایا بچے واپس جا بھاگ کے ان کو بولو کہ صرف زبان سے ہی کہتے ہو کہ لکھ کے بھی دے سکتے ہو، کہ صرف کہتے ہی ہو کہ لکھ بھی دو گے۔ بچہ پھر آیا کہ لو جی اب تو سند بھی چاہیے تاکہ پھر اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا، کیوں کہا؟ تو اس نے جا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی ہیں اور ان کے ہم عمر ہی ہیں، جا کے کہا کہ آپ صرف زبان سے ہی کہتے ہیں، لکھ کے بھی دے دیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ فرمایا 10 بار لکھوا لے۔ فرمایا لکھ دو۔ انہوں نے اٹھایا ایک رکا، اس پہ لکھ دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ وہ بچہ خوشی سے رکا لے کے واپس آیا کہ ابا کو بتانا ہے، کیونکہ پہلے گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ شاید میری بات بن جائے۔ اب وہ جب رکا لے کے پہنچا ہے تو امیر المومنین نے رکا پکڑا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، رونے لگے۔ فرمایا اے میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن عمر کھڑا ہو کے اعلان کر سکے کہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ سیدنا امام حسین کا غلام ہے، تاکہ کہہ سکے ہم قیامت کے دن کہ ہم اس گھرانے کے غلام ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو لازوال داستان ہے مسلمانوں، یہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس عہد کو دہرانے کے لیے ہے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں گے، کہ جس طرح یزید نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہ اس عہد کو دہرانے کی بات ہے کہ ہم اپنے نزدیک اس اسلام کو باقی رکھیں گے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ جس طرح سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی، ہم اس عہد کو دہرائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانی پیش کریں گے۔ یہ صرف اس
ان دنوں کے دن نہیں ہیں کہ ہم چند رسمیں منا کے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ سارا سال اس بات کو یاد رکھنے کے دن ہے کہ ہمارا سال شہادت سے شروع ہو کر شہادت کے دن پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ محرم کے فلسفے کو سمجھ لیجئے۔ محرم مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے غیر مسلم دوستوں کے لیے، غیر مسلم انسانوں کے لیے بھی ایک حوصلے کی بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو ہم دیکھتے ہیں خوشی ملتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حوصلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کربلا کا میدان حوصلہ دیتا ہے نا پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کا میدان یہ بات سمجھاتا ہے، آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ آپ کربلا کے میدان کے واقعات کو یہ سمجھ کے سنیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں لوگوں سے، ان کی منشا کیا ہے۔ جو خطبہ انہوں نے دشمن کے سامنے دیا، اگر پہاڑوں کو دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا ہے، اس بات کو یاد رکھا کریں۔ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اہل بیت سے آپ لوگ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محرم کے دنوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے کئی لوگوں میں جو ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں باقی جو ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محرم منانے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں نشہ داخل ہو جائے تو ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں جو اس ادب کو ملوث تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ابھی ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا تو اس میں ایک بڑے گھرانے کے مولانا صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور پیچھے ان کے نام کے آگے لکھا ہوا اولاد رسول، نعوذ باللہ۔ ارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک جگہ کہ ان کے گھر کے پاس سید صاحب ایک رہتے تھے، تو اچانک ایک دن ان کے گھر آیا کرتے تھے اکثر بیٹھک میں، اچانک ایک دن آئے تو اندر ان کے گھر کی خواتین بھی تھیں، تو فوراً معذرت کہتے ہوئے واپس آئے۔ تو حضرت نے خواتین کو پہلے پردے میں بھیجا، پھر سید صاحب کو بلایا، پھر سارے گھر والوں کو کہا کہ غلطی ہماری تھی کہ ہم لوگ پردے میں اس وقت نہیں تھے، لیکن حضرت نے کیوں معذرت کی؟ معذرت کرنا تو ہمارا کام ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ اتنا بڑا آدمی اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ اب تم دوبارہ معذرت کرو۔ اور کئی جھوٹے اہل بیت بن گئے، نعوذ باللہ کئیوں نے جھوٹے اہل بیت بننے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان کی جو روش ہے، ان کا جو طریقہ ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ سنو اہل بیت کی پہلی خاصیت،
جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے زکوٰۃ نہیں لیتے، جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی کیونکہ وہ سید ہوتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چمچہ گریاں نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، کسی کے بینر پر لکھنے سے کوئی اولاد رسول نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن ادب تو مسلمان اس لیے کر لیتے ہیں، بس میرے والد شیخ الاسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ والے تھے بہت بڑے بزرگ، تو ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا، اس نے جاتے ہی ان کو کہا کہ جناب میں سید ہوں۔ وہ اللہ والے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور اپنی گدی پہ بٹھایا۔ اب کیونکہ اللہ کا ولی کامل تھا، وہ 5 منٹ وہ بندہ گدی پہ بیٹھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں۔ تو اس اللہ والوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا، پھر چوما، فرمایا پتہ ہمیں بھی تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور لیکن تم نے نام کس کا لیا یار؟ نام محمد الرسول اللہ کا لیا ہے۔ اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اپنی گدی چھوڑ دیں، اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس نام کا اتنا ادب ہے کہ ہم تمہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، کیونکہ نام ہی تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسلمانوں، محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں، چاہے یوم عاشوراء کی فضیلت ہو، محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے، اور پھر اہل بیت کی محبت ہو، اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے، تو ٹھگ ہے، تو چور ہے، تو بد کردار ہے، تو شرابی ہے، زناکار ہے، تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں۔ محرم منانا ہے تو آئیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی۔ تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو محرم ہے، اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے، پھر ہم محرم منا رہے ہیں۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں، اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے، تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے، تو آپ محرم نہیں منا رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے، جو ان کے جانشین ہیں، وہ کل بھی سر بلند تھے، آج بھی سر بلند ہیں۔ حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے، وہ کل بھی عظمت والے تھے، قیامت تک عظمت والے رہیں گے، کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا، کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی، کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا، ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا، ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا۔ یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے انڈر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے، لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا، کوئی
کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا۔ اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا۔ یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں، اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ بڑے دن مقدس دن ہیں، ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچیں، شدت کے دن۔ ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ۔ وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم منائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔